ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمارے جوان جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں، ہمارے جوان جو کالجز کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ ہمارا سرمایہ ہیں، بے شک وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے آوان و انصار ہیں۔ سب سے پہلی چیز انہیں اپنی نیت درست کرنی ہے، اپنا ارادہ درست کرنا ہے، اپنا ہدف معین کرنا ہے، اور وہ ہدف ہے مہدی دوراں کے آوان و انصار میں شامل ہونا۔ اگر اس نے نیت یہ رکھی کہ ٹھیک ہے میں یونیورسٹی میں جا رہا ہوں، میں کالج میں جا رہا ہوں، اچھی تعلیم حاصل کروں گا، اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کسی عہدے، کسی مقام، کسی منزلت پر پہنچوں گا اور خدمت خلق کروں گا، خدمت کروں گا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے چاہنے والوں کی، خدمت کروں گا مسلمین جہاں کی، تو یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ توسل امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے اس دور میں اس سے بڑا اکثیر کوئی عمل نہیں۔ کچھ غلطیاں ہماری ہیں، ہمیں ماننا پڑے گا۔ ہم نے تعارف ہی وہ پیش نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ مثلا ہم نے خدا کا تعارف اگر پیش کیا ہے تو خدا جلا دے گا، کاٹ دے گا، جہنم میں پھینک دے گا۔ وہ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، سبحان اللہ۔ مبالغہ کا صیغہ۔ وہ جو ٹائم آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں اس میں اپنے وقت کے امام کو ضرور وقت دیجیے۔ مولا میں چاہتا ہوں میں آپ کے آوان میں شامل ہو جاؤں، یہ جو میری راہ میں مشکلات ہیں یہ آپ کے توسل کے بغیر، آپ کے لطف، آپ کے کرم کے بغیر دور نہیں ہو سکتی۔ مولا ایسے اسباب مہیا کیجئے کہ یہ راہ سے ہٹتی چلی جائیں دشواریاں اور میں آپ کے قریب ہوتا چلا جاؤں۔ مولا اگر آپ کے قریب نہ ہوا تو بیگانوں کی چوکھٹ پہ نظر آؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید مجاہد حیدر حاضر خدمت ہے۔ امام زمانہ ڈیجیٹل لائبریری کے پلیٹ فارم سے آج کی یہ نشست ہم مخصوص کر رہے ہیں ان نوجوانوں کے نام کہ جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے ایک حقیقی قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج کے ہمارے مہمان ایک نوجوان عالم دین جناب مولانا حسنین عباس صاحب۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا صاحب، ہمارے جو نوجوان اپنے تعلیمی سفر میں اس وقت مشغول ہیں اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں تھوڑا سا رہنمائی فرمائیے کہ وہ کس طرح سے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی تعلیمات سے اپنے تعلیمی سفر میں وہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ سب سے پہلے دعا ہے خداوند منان ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جس پلیٹ فارم کو لے کر آپ چل رہے ہیں خداوند متعال آپ کا شمار ناصرین امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں کرا دے۔ انتہائی اہم موضوع آپ نے چنا۔ یہ موضوع اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ اگر ہم قرآن کی روح سے دیکھیں تو قرآن نے انسان کو توانائیوں کے اعتبار سے 3 حصوں میں منقسم کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پہلا حصہ کمزوری کا حصہ جو اس کے بچپنے کا حصہ ہے، کہ جب یہ اپنے وجود پر سے کسی مکھی کو بھی نہیں اٹھا سکتا، عاجز ہے۔ دوسرا حصہ جوانی کا حصہ، اور آخری حصہ جو ہے وہ کمزوری ثانوی جسے کہا جاتا ہے، یعنی بڑھاپے کا حصہ۔ ماشاءاللہ۔ ان 3 حصوں میں سے جو سب سے اہم اور اہمیت کا حامل دور ہے وہ دور جوانی کا دور ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ایک جوان کے لیے ضروری اور اہم ہے، اسے ہدف کو معین کرنا ہے۔ بچپنے میں وہ ہدف معین کرتا ہے لیکن وہ ہدف اس کا ٹوٹ جاتا ہے یا اس ہدف سے وہ اعراض کر جاتا ہے۔ جوانی میں جب وہ پہنچتا ہے تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری ایک جوان کی یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے ہدف کو معین کرے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اب وہاں پہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہدف معین کیا جائے تو ہمارے جوان یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا خود لباس روحانی میں ہیں تو اب یہ ہدف بتائیں گے کہ جی ہدف آپ نے معین کرنا ہے کہ آپ بھی مولانا بن جائیں، آپ بھی صاحب آبا کبا بن جائیں، اور آپ بھی مدرسے میں آ جائیے، ٹھیک ہے؟ یا یہ ہدف بتائیں گے کہ ہمارا جو ہدف ہے وہ ہدف مذہبی ہونا چاہیے۔ یہاں بھی ہم لوگ اشتباہ کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ہم نے دین اور دنیا کو جو منقسم کیا ہوا ہے وہ تقسیم صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیے کہ جو چیز بھی آپ اس دنیا کے اندر بجا لا رہے ہیں،
انٹینشن یہ ہے کہ اس چیز سے میں آخرت حاصل کروں گا، تو وہ دنیا نہیں ہے، وہ دین ہے۔ ماشاءاللہ۔ انسان کالج میں گیا پڑھنے کے لیے، کسی بھی پروگرام میں گیا، یونیورسٹی میں گیا، اگر اس کی نیت یہ تھی کہ ٹھیک ہے میں یہ پروگرام کروں گا، پروگرام میرا پایہ تکمیل تلک پہنچے گا اور اس کے بعد میں کوئی جاب کروں گا، جاب کر کے بہترین ارننگ کروں گا یا اپنا بزنس جو ہے وہ اسٹیبل کروں گا، تو یہ جو اس کا ارادہ ہے یہ دنیا ہے۔ لیکن اگر اس نے نیت یہ رکھی کہ ٹھیک ہے میں یونیورسٹی میں جا رہا ہوں، میں کالج میں جا رہا ہوں، اچھی تعلیم حاصل کروں گا، اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کسی عہدے، کسی مقام، کسی منزلت پر پہنچوں گا اور خدمت خلق کروں گا، خدمت کروں گا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے چاہنے والوں کی، خدمت کروں گا مسلمین جہاں کی، تو یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ اب دیکھیے جابر بن حیان کہ اس وقت کا علم کیمیا ان کے دیے ہوئے فارمولاز پہ منحصر ہے۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمارے جوان جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں، ہمارے جوان جو کالجز کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ ہمارا سرمایہ ہے، بے شک۔ وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے آوان و انصار ہیں۔ سب سے پہلی چیز انہیں اپنی نیت درست کرنی ہے، اپنا ارادہ درست کرنا ہے، اپنا ہدف معین کرنا ہے، اور وہ ہدف ہے مہدی دوراں کے آوان و انصار میں شامل ہونا۔ اس ہدف کے بعد جو پروگرام بھی وہ اختیار کرتے ہیں، ان کا وہ پروگرام ان کی دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ دینی تعلیم قرار پائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آغا صاحب آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے جو ایک ہدف نوجوان اپنا معین کر لے اور پھر اس ہدف کی تلاش اور اس کی طرف قدم بڑھاتے جائیں، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا مزید ہمیں اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں کہ جو نوجوان ہمارے اپنے روزمرہ کے فیصلوں میں کس طرح سے انتظار امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو ایک عملی حکمت عملی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ جی دیکھیے، اس دور میں ہمیں سب سے پہلے جوان کو سمجھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ ایک جوان کوئی بھی عمل انجام دے رہا ہے، مثلا اگر وہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، اگر وہ دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہا ہے، اس سے ہمیں اس سوال کا جواب لینا ہے کہ آخر یہ معاملات تم کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کیوں کا جواب میں آپ کے پلیٹ فارم کی وساطت سے جوانوں سے چاہوں گا کہ آپ ذرا تفکر کیجئے کہ جو آپ کی زندگی گزر رہی ہے، زندگی میں یہ اعمال آپ کیوں بجا لا رہے ہیں؟ اس کیوں کے جواب جو ہے مختلف ہوں گے۔ کوئی کہے گا کہ میں سیٹسفیکشن چاہتا ہوں، کوئی کہے گا کہ بس مجھے یہ کر کے خوشی ملتی ہے، کوئی کہے گا کہ نہیں معلوم، لایعنی طور پہ بس، کوئی کہے گا کہ بس یہ ایک میرا روزانہ کا سرکل ہے جسے میں نے بجا لانا ہے اور بس میں یہ کام کرتا رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس جوان کو چاہیے کیا۔ جیسے ہمارے وجود کو، ہمارے بدن کو جب بھوک لگتی ہے تو فوراً سے پہلے ہم اسے طعام پیش کر دیتے ہیں، لیکن ہماری روح بھی بھوکی ہو جاتی ہے، ہمارا بدن بھی بیمار۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک روایت میں بیان فرمایا کہ ان للجسم ستۃ احوال الصحۃ والمرض والموت والحیات والنوم والیقظہ، کہ جسم کی 6 حالتیں مختصر کریں گے کہ جسم صحت مند بھی ہے، جسم بیمار بھی ہے، جسم کی موت بھی ہے، جسم کی حیات بھی ہے، جسم کا سونا بھی ہے، جسم کا بیدار ہونا بھی ہے۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام نے فرمایا وَقَذَلِكَ الروح، روح کی بھی یہی 6 حالتیں ہیں، فَحَيَاتُهَا عِلْمُهَا، سبحان اللہ۔ روح کی حیات علم ہے، وَمَوْتُهَا جَهْلُهَا، اور روح کی موت جو ہے وہ جہالت ہے۔ ہمیں اس روح کو اس کی غذا دینی پڑے گی، اور یہ بالکل جملہ درست ہے۔ اگر کوئی اس کا اظہار کرے یا نہ کرے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جتنی ایکٹیویٹیز بھی جوان انجام دیتے ہیں، اگر ان سے طلب کیا جائے اس بات کا جواب کہ کیوں انجام دے رہے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تسکین چاہتے ہیں۔ بالکل۔ اب وہ مثبت اور منفی وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس طرف ہم نہیں جا رہے۔ تسکین چاہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خودکشی کے کیسز کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ پیسہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، اچھا رشتہ ازدواج میں بھی منسلک ہیں، لیکن پھر بھی خودکشی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ سکون قلب نہیں ہے، اضطراب ہے، روح میں اضطراب ہے۔ وہ اضطراب کیسے دور ہوگا؟ وہ اضطراب روح کو اس کی غذا دینے سے دور ہوگا، وہ اضطراب روحانیت کو مضبوط کرنے سے ہوگا، جسے اسپرچویلٹی کہا جاتا ہے۔
اور اسلام دیکھ لیجیے، اسلام رہبانیت کا مذہب نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ اسلام نہیں چاہتا کہ پہاڑوں پہ چلے جائیں۔ عصر معصومین میں ایسی مثالیں تھی کہ جنہوں نے سب کچھ ترک کر دیا، ٹھیک ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں ہی معصوم کا ایک صحابی تھا، اس نے کہا مولا ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے بازاروں میں جانا ترک کر چکے ہیں، تو مولا نے اس چیز کو ناپسند کرا دیا۔ پیغمبر کے عہد میں بھی ایسی مثالیں ہیں کہ ہمیں اس معاشرے کے اندر رہنا ہے اور اس معاشرے کے اندر رہ کے اپنے اصل ہدف کو حاصل کرنا ہے۔ تو جوانوں کو سب سے پہلے اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنی روح کو غذا دینی ہے، اور روح کی غذا جو ہے وہ ذکر پروردگار ہے۔ جی ماشاءاللہ آغا صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اس جدید دور میں جہاں اور بہت سارے چیلنجز ہیں، وہاں پر ہمارے پاس سوشل میڈیا اور اپنے معاشی مسائل، تعلیمی مسائل، گھریلو مسائل، یہ سارے بھی چیلنجز ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ جی تو نوجوان کیسے اس حکمت عملی پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں؟ جی، یہاں بھی رک کے کہوں کہ اس دور کے جوان، اس دور کے منتظرین منتظر، ان کا رتبہ کم نہیں ہے، کیونکہ عصر معصومین علیہ السلام میں جو اصحاب معصومین گزرے ہیں، ان کے چاہنے والے گزرے ہیں، انہوں نے تو روبرو ائمہ معصومین کو دیکھا تھا۔ بے شک ہم نے اور آپ نے تو حجت دوراں کو دیکھا نہیں ہے، ہمارے وقت کے امام پردہ غیب میں ہیں، لیکن اعتقاد، یقین کیسا ہے؟ ایسے ہی کہ جیسے غدیر کا اعلان اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھا، سبحان اللہ، وہ من کنتو مولا کی صدا اپنے کانوں سے سنی، تو بہت منزل ہے، بہت رتبہ ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے منتظرین کا۔ عقیدہ پہلی منزل پہ، عقیدے کے بعد عمل کی منزل ہے۔ اچھا، عمل میں بھی خداوند متعال کو کثرت نہیں چاہیے، قلت بھی ہو، یعنی وہ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ ماشاءاللہ، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ سبحان اللہ، عمل کرنے کے بعد اس عمل میں دوام ضروری ہے۔ جیسے روایات اس بات پہ شاہد ہیں کہ افضل اعمال امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا انتظار، اللہم صلی اللہ، یعنی اعمال میں سے جو افضل عمل قرار دیا گیا وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا انتظار کا۔ سبحان اللہ، اب اس انتظار کی راہ میں رکاوٹیں آئیں گی۔ وہ رکاوٹیں کیسی آئیں گی؟ وہ رکاوٹیں، سب سے پہلی رکاوٹ شبہ ڈالا جائے گا دنیا کی طرف سے، امام زمانہ کے منکرین کی طرف سے، کہ پردہ غیب میں ہے، دکھتے ہی نہیں ہیں، خدا نخواستہ اس عقیدے سے ہی اعراض کر جائیں۔ اچھا، اگر اس پہ کوئی اپنے آپ کو ثابت قدم کر پایا تو پھر شبہ ڈالا جائے گا کہ تمہارے عمل کا انہیں کیا فائدہ ہوگا، یا تمہارے اگر دور میں ظہور نہیں ہوتا، خداوند متعال ظہور کو قریب سے قریب تر کرے، الہی آمین، اگر تمہارے دور میں ظہور نہیں ہوتا تو پھر تمہیں کیا فائدہ اس چیز کا؟ ان شبہات سے بچنا کیسے ہے؟ اس دور کے اندر امام سے پوچھا گیا تو معصوم نے اس دعا کی تعلیم فرمائی، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ سبحان اے اللہ میرے دل کو ثابت قدم رکھ۔ کہاں؟ امام کے ساتھ میرا دل رہے، وقت کے امام کے ساتھ، ہر عہد کا امام جو ہے اس کے ساتھ دل کو جوڑ کے رکھنا پڑتا ہے، تو اپنے دل کو جوڑ کے رکھنا پڑے گا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ۔ سب یہ دل کو جو جوڑنا ہے، جو روحانی تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اس کے کچھ عملی طریقے اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ جو ہم ان سارے معاملات کے ساتھ جاری رکھ سکیں۔ جی دیکھیے، ایک شخص کے گناہ تک جس کی رسائی ہی نہیں ہے اور ایک شخص کی جس کی رسائی ہے، انجام دونوں نہیں دیتے۔ جس کی رسائی نہیں ہے وہ بھی انجام نہیں دیتا، اور جس کی رسائی ہے وہ بھی انجام نہیں دیتا۔ دونوں میں سے افضل کون ہے؟ اللہ اکبر، وہی جس کی رسائی ہے اور وہ انجام نہیں دے رہا، جس کی رسائی ہے اور وہ انجام نہیں دے رہا۔ اگرچہ مولا امیر علیہ السلام نے بھی فرمایا من العصمت تعذر المعاصی، کہ گناہ تک رسائی نہ ہونا یہ بھی ایک طرح کی پاک دامنی ہے۔ لیکن اگر کسی کو موقع مل رہا ہے اور اس کے باوجود وہ گناہ انجام نہیں دیتا تو وہ افضل ہے۔ جس معاشرے کے اندر ہمارا جوان اپنی زندگی گزار رہا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے زمان و مکان بھی بڑے اہم ہوتے ہیں،
متعلم کا کردار بھی اہم ہوتا ہے اور معلم کی جو ہے خصوصیات وہ بھی اپنے مقام پہ. لیکن جس معاشرے کے اندر میرا جوان زندگی گزارا ہے، جس یونیورسٹی کے اندر وہ جا رہا ہے، وہاں جو لٹریچر پڑھایا جا رہا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ لٹریچر کس طرف لے کر جا رہا ہے. وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ انوائرمنٹ ویسٹ سے کم نہیں ہے. اچھا، وہاں پڑھانے والے جو لوگ ہیں ان کے بھی اپنے اپنے افکار، اپنے اپنے نظریات ہیں، کیونکہ یہاں عمومی نظریہ نہیں پڑھایا جاتا بلکہ اپنا نظریہ انجیکٹ کرنے کی کہیں نہ کہیں کوشش کی جاتی. ان سب چیزوں سے کہ حکمت بندہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. ماشاءاللہ. ان سب چیزوں کے باوجود اسے اس چیز کو کبھی فراموش نہیں کرنا کہ وہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا سپاہی ہے. ماشاءاللہ. یعنی اگر وہ الہاد پر مبنی لٹریچر پڑھ رہا ہے تو اس کے عقیدے پہ آنچ نہیں آنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ادھر الہاد پہ مبنی کوئی لٹریچر پڑھا اور ادھر آ کے یہ جوان خداوند متعال کے وجود میں ہی کشمکش کا شکار ہو جائے. پھر وہ ہوگا کیسے کہ ہمیں اپنے عقائد کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور ایک کلک آف بٹن ہے آج کل تو سب کچھ. عقائد کو مضبوط کریں، وہ عقائد خداوند متعال سے ہوں، وہ عقائد ائمہ معصومین سے ہوں، ان کو مضبوط کرنا پڑے گا. کیوں؟ دعا اسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے، اللہم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اپنی معرفت میرے اللہ عطا کر دے، اپنی نہ کی تو تیرے نبی کی نہیں ملے گی. فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. تو میں تیرے حجت کی معرفت سے محروم ہو جاؤں گا اگر تو نے مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا نہ کی. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَنْ دِينِي. اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کی میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. اللہ. تو پہلی چیز خداوند متعال سے توفیق طلب کی جائے. توفیق طلب کرنے کے بعد خود پریکٹیکلی اس پہ عمل کیا جائے. پریکٹیکلی عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی وہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ایک طالب علم جو مدرسے کے ماحول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ گناہ سے بچ رہا ہے، اور ایک جوان جو یونیورسٹی کے اندر جا کے تعلیم حاصل کر رہا ہے اور وہ گناہ سے بچ رہا ہے، اس کا رتبہ زیادہ ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو آغا صاحب اس کا مطلب یہ ہوا، اگر میں آسان الفاظ میں اس کو تشریح کرنے کی کوشش کروں، سمرائز کرنے کی کوشش کروں، تو یہی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں ہمارے ذہن میں صرف ایک خیال ہونا چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے حضور پیش ہیں اور وہ ہمارے تمام اعمال کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس کے اوپر وہ اجر اور ثواب بھی اس ہمیں عطا ہو رہا ہے اگر ہمارے ذہن میں اپنے وقت کے امام موجود ہیں. تو اس طرح سے آغا صاحب جو مشکلات آتی ہیں، فرض کریں جیسے ایگزامز دینے ہیں یا جاب کا مسئلہ ہے یا معاشی مسائل ہیں، تو کیا ہم اس سلسلے میں بھی اپنے وقت کے امام سے توسل کر سکتے ہیں، ان سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ بالکل. دیکھیے، توسل امام زمانہ صلی اللہ تعالی فرجہ الشریف سے اس دور میں اس سے بڑا اکثیر کوئی عمل نہیں ہے. سبحان اللہ. ٹھیک. سبحان اللہ. دوسری چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان معاملات کے درمیان ہم بعض اوقات غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم تو گم ہو گئے ان معاملات کے اندر اور خدا نخواستہ ہم کہیں بہت دور نکل گئے. نہیں، پھر وہ ایک علیحدہ ہے فلسفہ جو آزمائشیں انسان پر آتی ہیں، آیا وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں یا پروردگار عالم کی طرف سے. تو اگر تو اس کے قریب کرے تو یقیناً یہ آزمائش بھی لطف خداوندی قرار پاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ غلطیاں ہماری ہیں، ہمیں ماننا پڑے گا. ہم نے تعارف ہی وہ پیش نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. مثلا ہم نے خدا کا تعارف اگر پیش کیا ہے تو خدا جلا دے گا، کاٹ دے گا، جہنم میں پھینک دے گا. وہ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے. سبحان اللہ. مبالغہ کا صیغہ ہے. 70 مرتبہ بھی 70 عربی میں انفینٹی کے لیے آتا ہے. کوئی توبہ توڑتا ہے اور پھر اس کی طرف لوٹتا ہے تو وہ اسے اسی طرح قبول کرتا ہے کہ جیسے پہلی مرتبہ کا تائب اس کی بارگاہ میں آتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی کیونکہ خدا کی جتنی صفات ہیں ان صفات کی تجلی امام میں زمانہ میں وقت کے امام میں ظاہر ہوتی ہے. بے شک. اس کی رحمانیت کا مظہر ہے وقت کا امام. سبحان اللہ. اس کی کریمی کا مظہر ہے وقت کا امام. سبحان اللہ.
ہم نے تعارف پیش نہیں درست کیا. روایات بھی اس بات پہ شاہد ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام، باقی ائمہ معصومین علیہ السلام جوانوں سے بڑی شفقت سے بات کرتے تھے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جوان سے نرم رویہ اختیار کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نخواستہ اگر تند و تیز لہجہ اختیار کیا تو جوان ہے، خون جوش مار رہا ہے، یہ خدا نخواستہ اس مطلب کو ہی پک نہیں کر پائے گا. امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے جتنے منتظرین ہیں، امام زمانہ کے جتنے چاہنے والے ہیں، جتنے ان کے منتظر ہیں، ہمیں پہلے انہیں سمجھانا پڑے گا کہ امام تمہارے پر نظر کرم رکھے ہوئے ہیں، امام شفیق باپ سے زیادہ تمہارے لیے مہربان ہیں. سبحان اللہ. جب بھی کبھی الجھ جاؤ، جب بھی کبھی مشکلات میں گھر جاؤ، یا جب بھی تمہیں ظاہری طور پہ لگ رہا ہو کہ خدا نخواستہ میں تو اتنا زیادہ انگیج ہو گیا ہوں، ایک لحظے کا تفکر روایات کیا کہتی ہیں کہ کئی ہزار سال کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا. سبحان اللہ. خلوت کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے، لیکن ایک خلوت کے جو محاسبہ نفسی کے لیے ہو، اس خلوت کو اسلام پسند کرتا ہے، اور وہ خلوت اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے. وہ جو ٹائم آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اس میں اپنے وقت کے امام کو ضرور وقت دیجیے کہ مولا دنیا داری ہے. دنیا داری مین ٹو سے میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، میں اکیڈمی جا رہا ہوں، میں پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہوں، مولا باقی معاملات بھی ہیں. آپ کے لیے وقت میرے پاس ظاہری طور پہ بہت کم بچا، لیکن جو بچا وہ میں پیورلی آپ کو دے رہا ہوں، مخلصی سے آپ کو دے رہا ہوں. میری مدد فرمائیں کہ مجھے مزید وقت ملے. پھر خدا کی ذات عطا کرے گی، یقیناً عطا کرے گی. یعنی وقت مانگنا، انسان کو خداوند متعال سے طلب کرنا چاہیے کہ اس کے امور زیادہ سے زیادہ اس طرح سے انجام پائیں کہ اس کے پاس مہلت زیادہ سے زیادہ ہو جائے. تو مہلت طلبی بہت ضروری ہے. لیکن اس دور میں اگر مہلت ظاہری طور پہ نہیں مل رہی، اور ہے بھی، تو جمع صلات کا فلسفہ بھی تو یہی ہے، ایک فلسفہ اس میں سے بھی، کہ جس دور میں وقت کم ہوگا تو 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھ لیا جائے. آپ اس کو حمل کیا جا سکتا ہے امام زمانہ صلی اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے انتظار پر بھی. تو ہمیں یہ اس شعبے کی طرف نہیں جانا ہے کہ خدا نخواستہ میں مصروف بہت زیادہ ہو گیا ہوں، میں انگیج بہت زیادہ ہو گیا ہوں. نہیں، اگر ارادہ آپ کا قوی ہے اور آپ جسے کہا جاتا ہے صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، تو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں. پھر استغاثہ، توسل، وہ ایک علیحدہ سے موضوع ہے، اسے پکارنا ہے. اچھا کیسے پکارا جائے؟ ایک طرف دعاؤں کا انبار ہے ہمارے پاس، الحمدللہ ثم الحمدللہ، معصومین علیہ السلام سے مروی دعائیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی دعائیں. لیکن ہمیشہ ہمارے جوان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ یہ دعا پڑھ رہا ہے اور اس کا مطلب، مفہوم، ترجمہ اس کے ذہن میں نہیں ہے، میرے اللہ تو نے مجھے بروز محشر اگر سزا دی تو میں رسوا ہو جاؤں گا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا بندہ رسوا ہو جائے؟ اسی روش کو اپنائیے. امام سے استغاثہ، مولا میں آپ کی رعیت ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا پیارا ہوں، میں اللہم عجل ولی کل فرج پڑھنے والا ہوں. میری یہ خواہش ہے مولا، میں چاہتا ہوں میں آپ کے آوان میں شامل ہو جاؤں. یہ جو میری راہ میں مشکلات ہیں، یہ آپ کے توسل کے بغیر، آپ کے لطف، آپ کے کرم کے بغیر دور نہیں ہو سکتی. مولا ایسے اسباب مہیا کیجئے کہ یہ راہ سے ہٹتی چلی جائیں دشواریاں، اور میں آپ کے قریب ہوتا چلا جاؤں. مولا اگر آپ کے قریب نہ ہوا تو بیگانوں کی چوکھٹ پہ نظر آؤں گا خدا نخواستہ. آپ تو نہیں چاہتے آپ کا منتظر کسی غیر کی چوکھٹ پہ جائے. یعنی توسل بنیادی شرط ہے. پھر آپ بہتر جانتے ہیں، ہمارے ناظرین اور سامعین متوجہ ہیں اس طرف، کہ عمل کرنے کے لیے پہلی شرط تو ہے توسل، لیکن اس توسل کے بعد خود کی آمادگی، خود کو اس کے اوپر مجبور کرنا، یہ بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. آغا صاحب، میں ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے جی کروں گا. آپ کا چونکہ آپ صاحب علم ہیں اور آپ مختلف کتب پہ آپ کی نظر بھی ہے، موجودہ دور کو دیکھتے ہوئے جہاں وقت کی بہت تنگی ہے، کوئی ایسا مناسب سا وقت ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ہم بہت لمبی چوڑی سی دعائیں جو ہیں، دعائیں وہ نہ پڑھ سکے ہوں،
کر سکتے ہوں جی جی اور ہم تھوڑے سے وقت میں اپنے امام کے ساتھ کچھ گفتگو کر سکیں، کچھ اس سلسلے میں کوئی نصیحت ہو سکتی ہے؟ بالکل. دیکھیے، زمان اور مکان دعا کی قبولیت کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں. بے شک. انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خلوت میں کچھ ایسے معاملات، کچھ ایسے راز و نیاز کرے کہ جب اسے کوئی بھی دیکھ نہیں رہا ہوتا. خلوت بہت ضروری ہے، گوشہ تنہائی بہت ضروری ہے امام سے مناجات کرنے کے لیے، امام سے گفتگو کرنے کے لیے. جب آپ گوشہ تنہائی میں گفتگو کریں گے، امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے مناجات کریں گے، امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے، تو ہم تو معصومین کے حرم میں بھی جا کے یہ گواہی دیتے ہیں، اشہد انکا تسمع کلامی وترد سلامی وتشہد مقامی. آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، ظاہری طور پہ جو دنیا سے چلے گئے وہ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو جو دنیا میں بنفس النفیس موجود ہے، سبحان اللہ. کہ ہماری آنکھیں انہیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں، وہ تو موجود ہیں پردہ غیب میں، یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے. بے شک ایسے ہی. ہمارے استغاثے ان تلک پہنچتے ہیں. ہاں، ان کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں، خدا نخواستہ انسان کے ذمہ گناہ ہو تو دعا کی قبولیت میں وہ معنی اور رکاوٹ قرار پاتے ہیں. ہمیں پہلی دعا یہ کرنی ہے کہ وہ رکاوٹیں دور ہوں. ان رکاوٹوں کے دور ہونے کے بعد جب استغاثہ کریں گے تو وہ یقیناً. میں انتہائی مشکور ہوں جناب مولانا حسنین عباس صاحب کے وقت کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے وہ سیر حاصل آگہی اور شعور ہمیں اپنی گفتگو سے بخشا کہ ہم یقیناً اپنی زندگیوں میں جو بہت تھوڑا قلیل وقت ہماری دیگر مصروفیات سے بچتا ہے اس کو احسن طریقے سے اپنے وقت کے امام کی راہ میں صرف کر کے ایک مضبوط تعلق امام کے ساتھ اور ایک مضبوط رابطہ اپنے امام کے ساتھ قائم کر سکتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے وقت کے امام کے مددگاروں، جان نثاروں میں شامل کرے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلا چاہے پھر گو زندگی تمام، اے میرے امام.